ناظرین، بہت سارے کمنٹس کے بعد جو ہے بہت سارے میسیجز کے بعد آج میں جو نسخہ لگانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی ایب نارمل سیکشول ڈیزیز ہے جسے ہم لفظوں میں کہتے ہیں، اردو میں جسے ہم ذکاوت حس کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ذکاوت حس کا جو ہے ایک سستا علاج اور ایک نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کے استعمال سے آپ کی جو حد منی ہے، جو حدت منی ہے، وہ اس میں جو ہے کمی آ جائے گی۔ اور اس سے یہ ہے کہ میں کچھ آپ کو ایک دو ٹپس اور بھی دوں گا، جس کے استعمال سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو یہ مرض ہے ذکاوت حس، اس میں جو ہے خاطر خواہ کمی آئے گی۔ اور ایک نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کا یہ مرض جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، بیسیکلی جو سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جو ذکاوت حس ہے یہ ہے کیا چیز۔ بہت سارے لوگوں کو جو میرے نئے ویورز ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ذکاوت حس کیا ہے، اب نارمل سیکشول ڈیزیز جو ہے یہ کیا ہے۔ تو ناظرین، ذکاوت حس ایک ایسا مرض ہے کہ جو مریض اس کا شکار ہوتے ہیں ان کا آلائے تناسل میں حساسیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس حالت میں وہ لوگ جو ہیں وہ جماع کی جو ہے ان میں خواہش جو ہے بے انتہا بڑھ جاتی ہے۔ مریض بار بار نامکمل جو ہے استعدادگی کی وجہ سے، اور مریض بار بار اس جماع کے عمل سے اس کو جو ہے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو ہلکی سی بھی اگر ان کے نفس کے ساتھ اگر کپڑا لگے تو ان کو جو ہے ہوشیاری آنے کی صورت میں جو ہے لذت کا احساس ہوتا ہے۔ شہوت کسی بھی قسم کی ہو ناظرین، اس کو قابو پانے یا اس پر غلبہ پانے والوں کا مذہب جو ہے اسلام میں بے تحاشا ثواب رکھا گیا ہے۔ خاص کر کے جنسی شہوت کو قابو کرنے والے افراد کے لیے ثواب کا خاص اظہار ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے اس کے اسباب جو ہیں جو وہ بھی بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو نسخہ اور ایک دو ٹپس جو ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جن کے استعمال سے جو ہے آپ کو شفا ملے گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس کے اسباب دیکھ لیں کہ اسباب کن وجہ سے ذکاوت حس کا جو ہے انسان، ایک عام انسان جو ہے وہ شکار آسانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ چونکہ آج کل بہت فاسٹ دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اس میں جو فحش تصویریں یا رسالے یا فلمیں دیکھنے جو کہ بہت عام ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں، تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں اس کا شکار بن جاتے ہیں۔ شیطانی خیالات جو ہیں یہ ان کا آنا، بہت زیادہ تنہائی میں زیادہ رہنا، بالخصوص جنس مخالف کے ساتھ زناکاری کا جو ہے عادی ہو جانا، تو فحاشہ عورتوں سے مصروف جمع ہونا، تو وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس دولت میں اضافہ ہو، اور ایسے لوگ تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ جن کو جو ہے شہوت زیادہ آتی ہو، جو ذکاوت حس کا شکار ہوں۔ چونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کمنٹس میں بتایا ہے کہ جناب کوئی نسخہ جو ہے وہ ذکاوت حس کے بارے میں بتائیں، تو میں بہت سارے جو ہیں لوگوں کے کمنٹس پڑھنے کے بعد آج میں اس ویڈیو کو لگا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں تک یہ نسخہ پہنچ جائے اور وہ اس کا جو ہے علاج کریں۔ تو ناظرین، فحاشہ عورتوں سے مصروف جمع ہونا ان کا تو پیشہ ہوتا ہے کہ ان کو تو ایسے انسان کی تلاش ہوتی ہے جو ان کے پاس بار بار آئے اور انہیں پیسے دے کر جو ہے وہ گناہ کرے۔ تو یہ لوگ اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ سامنے والا بندہ جو آ رہا ہے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی، تو ان کا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا سوائے پیسے کے۔ تو ناظرین، کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو زناکاریاں بدکاریوں سے پرہیز کریں۔ اب ناظرین، اس کے بعد میں آپ کو اس میں جو ذکاوت حس کی علامات ہیں چند ایک کا وہ میں تذکرہ کرتا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا، وہ آپ اس پہ استعمال کریں، اور اس کے بعد میں ایک دو ٹپس آپ کو دوں گا تاکہ وہ جو ہیں آپ گھریلو ٹپس ہیں آپ ان کا استعمال کریں تو آپ جو ہے خاطر خواہ فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علامت جو ہے اعلیٰ جو ہے
اس کا جو ہے شہوت کا خیال آتے ہی جو ہے کھڑا ہو جانا، اس کے بعد ہے آپ جو یہ چیزیں منی جو ہے آپ کی یہ پتلی ہو جاتی ہے، مریض کو صورت انزال اور جریان جیسے مریض مرض جو ہیں یہ گھیر لیتے ہیں، پیشاب کی نالی میں سوزش واقع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اور کثرت مباشرت سے جو ہے، چونکہ ذکاوت مرض ہی ایسا جس سے بہت زیادہ انسان کی خواہش جو ہے جماع کے لیے وہ بڑھ جاتی ہے، تو یا تو وہ پھر مچ زرنی کر لیتا ہے، تو یا پھر وہ غلط کاریوں والے راستے یعنی کہ جمع جو زنا ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں۔ اس کے بعد ہے منی کی کیفیت تیز ہوتی ہے، تو منی کے خروج کے وقت احساس دلائے گی آپ کو، پیشاب جل کر آئے گا، منی کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے، اور آپ کے جو جسم میں کمزوری ہے وہ بھی اس سے لاحق ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کو جو ہے اس مرض کا علاج جو میں بتا رہا ہوں اس نسخے کو پر عمل کریں، اس کو گھر میں بنائیں، اس کو استعمال کریں تاکہ جو ہے آپ کا یہ مرض جو ہے کم ہو جائے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دن میں بار بار جو ہے غسل کرتے ہیں، خواہ وہ سردی ہو یا گرمی ہو، ان کو جو ہے بس۔ تو اس مرض کو کنٹرول کرنے میں جو ہے ثواب بھی ہے۔ آپ کی اگر بہت زیادہ شہوت آ رہی ہے آپ اس کو کنٹرول کریں، دینی راستوں پر چلیں۔ تو ناظرین اب ویڈیو کو مختصر کرتے ہوئے میں اب چلتا ہوں اگلے حصے کی جانب، جس میں آپ کو اجزاء بتاؤں گا کچھ اس نسخے کے بارے میں جو اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ آپ اسے استعمال کریں، جتنی بھی دوا میں آپ کو جتنا بھی نسخہ بتا رہا ہوں یہ ایک مخصوص دوا ہے، آپ اس دوا کو استعمال کریں۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو دیکھیں، اگر آپ کے مرض میں کمی آئی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ دوبارہ اس نسخے کو لے کے ایک بار پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اول تو کوشش یہی ہے کہ میں نسخہ ایسا بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کے استعمال سے آپ کو جو ہے کمی واقع ہو جائے گی، شفا مل جائے گی۔ تو ناظرین سب سے پہلی جو چیز اس میں استعمال کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گل سرخ آپ نے 10 گرام لینے ہیں، سندل سفید یہ آپ نے 10 گرام لینی ہے، گل نیلوفر یہ آپ نے 10 گرام، تخم کاہو 10 گرام، تخم خرفہ 10 گرام۔ تو یہ چیزیں ناظرین آسانی کے ساتھ اور سستی بھی ہیں، آپ کو آسانی کے ساتھ ہر پنسار گھر سے کسی بھی آپ جو سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی آپ کے نزدیک جو پنسار گھر آپ کا ٹرسٹڈ ہے، یعنی کہ جو چیزیں جہاں سے آپ کو خالص ملتی ہیں آپ وہاں سے چلے جائیں، یہ لکھ لیں، اس کو دیں گے تو آپ کو 10 گرام مقدار میں ساری چیزیں نکال کر دے گا۔ تو اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے کشنیز خشک آپ نے 10 گرام، سنبھالو 10 گرام، تخم خشخاش یہ آپ نے 10 گرام، گلنار 10 گرام، کافور چائنا والا آپ نے 2 گرام لینا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ نے لے لینی ہے تو ان کو تیاری جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے وہ ویڈیو کے اگلے سے میں بتاتا ہوں۔ اس سے قبل یہ چیزیں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کچھ ایک دو چیزیں شاید مہنگی ہوں تو، لیکن آپ یہ ساری چیزیں آپ کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہے ناظرین تیاری۔ تو آپ نے تمام ادویہ کو ملا کر اکٹھے کر لیں، اس کے بعد 2 گرام جو کافور چائنا ہے اس کو ملا کر آپ نے کھرل میں ڈال کر اس کا صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد آپ نے اسے محفوظ کر لیں کسی ایسی چیز میں جس میں آپ سمجھتے ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے صبح و شام 1 گرام نہار منہ، یعنی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی جب آپ خالی پیٹ ہوں، تو آپ نے سادہ پانی کے ساتھ 1 گرام کی جو خوراک ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ جب یہ خوراک میں نے پوری ایک خوراک بنائی ہوئی ہے تو آپ یہ لے لیں، آپ استعمال کریں۔ تو اس کے علاوہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ حدت منی کی صورت میں میں آپ کو 1 2 ٹپس بھی بتاؤں گا۔ تو اس صورت میں آپ کدو، کاہو، خرفہ وغیرہ کا استعمال جو ہے غذا میں لائیں، اس کا استعمال زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ ترش دہی کا پانی جو ہے اس کو بھی آپ جو ہے استعمال کریں، یہ بھی اس مرض میں بہت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا نسخہ اور چند ٹپس جو میں نے آپ کی نظر کر دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے
تو میری جو اتنی بھی ویڈیوز آنے والی ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچیں گی۔ اس کے علاوہ ایک بہت ضروری نوٹ جو میں اپنے ویورز کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری زیم ہیلتھ ٹپ کی پوری ویڈیو جو ہے وہ کاپی کی جا رہی ہے میری آواز کے ساتھ۔ تو جس چینل پہ ہے میں اس کا نام بھی اگلی ویڈیوز میں بتا دوں گا۔ اس چینل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس چینل پہ جو بھی ویڈیو مختلف قسم کی وہ چوری کر کے اپنے چینل پہ لگا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنا نمبر دے رہے ہیں، تو ہمارا کوئی بھی نمبر ابھی تک ہم نے جو ہے ویورز کو نہیں دیا۔ تو جب دیں گے تو ہم پوری ویڈیو ایک لگائیں گے، اس پہ ہم آپ کو اپنی جتنی بھی معلومات ہیں وہ دیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک بہت ضروری بات جو میں نے اپنے ویورز کو بتانی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ مزید اچھی ہیلتھ ٹپس آپ کو، نسخہ جات آپ کو دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔